حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأولين ورحمة للعالمين والمالك المشرقين والمغربين والجد الحسنين والقاسم محمد ومولانا ومولاي الثقلين والغالب والغالب كل غالب مظهر الحجايب علي ابن أبو طالب. صلوات الله عليهم أجمعين وعلى أهل بيت الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد وهو الصادق الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أصحاب النار فيها خالدون. حضرت حسین حضرت حسین الشہداء غلامان علی مرتضیٰ دلبد فاطمہ زہرا. میں شرف سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے روبرو ہو گیا. آپ مومنی ہیں، مولا کے چاہنے والے میں فقیر اور خطا کار بندہ. آپ کی دعاؤں سے کہا مجھے بھی شفاعت ملا. سلسلے محرم ساری اور جاری ہے، ہر جگہ مجلس چل رہا ہے. یہ حسین کا ایک کامیابی کا اعلان ہے. میں نے وہ آیت پڑھا جو آیت الکرسی میں شاید ہر مومن یہ آیت پڑھتے آیت الکرسی میں کہ اس کے ترجمہ اصحاب ہمیشہ تاغوت میں رہے گا، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہے. اصحاب کی بات کر رہا ہوں، کافر کی بات یہاں نہیں ہے، مشرک کی بات یہاں نہیں ہے. اصحاب ہمیشہ تاغوت میں رہے. کون اصحاب؟ دیکھیں میں نے بہت اہم مرحلہ چھیڑا آپ کے سامنے. جو جنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیریڈ میں ہوا، یعنی اس کی حیات میں، اس کو غزوہ کہتی ہے. اس کے بعد جو جنگ کیا اس کو مارکہ کہتی ہے. جو جنگ پیغمبر نے کھیلا کافر اور مشرک، وہ 80 کم سے کم 80 جنگ ہے. وہ آسان ہے، پتہ ہے یہ کافر ہے مشرک ہے، مگر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا یہ بہت بڑا مشکل ہے. اس کو مارکہ کہتی ہے. ہر جنگ، جتنے بھی جنگ پیغمبر نے کیے، پیغمبر نے میرے بار بار کا ایک جنگ بھی نہیں، صرف ایک جنگ کیا، وہ ہے خیبر. مجھے خیبر نہیں پڑھنا. اس سے ہٹ کر اس نے دفاع کیا، کیونکہ اسلام نے یہاں آیت ہے، اسی آیت الکرسی میں لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے. یعنی ہم اس وقت مجلس پڑھ رہا، آپ کسی کو زبردستی چھین کر نہیں لائیں گے یہاں مجلس سنو، نہیں. اگر وہ خود آئیں گے ویلکم، دروازہ کھلا ہے. زبردستی نہیں ہے. آپ کو یہ حق نہیں ہے کسی کافر سے کلمہ پڑھوائے، وہ دہشت گردی ہے، اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے آپ کی کردار دیکھ کر، آپ کی اخلاق دیکھ کر وہ خود بخود اسلام تسلیم کرے گا. اس لیے جو جنگ پیغمبر نے ان کفاروں سے کیا، پیغمبر جنگ کرنے مکہ نہیں گیا، مکہ والوں سے آیا. 3 آدمی ان کو رہبری کر رہا ہے. ایک تو ابو جہل، ہر جگہ یہ 3 ٹینشن ہے. ایک تو ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب. اس سے پہلے بھی 3 ہیں، بیٹی نمرود، حامان اور فرعون. یہ 3 آگے بڑھتے ہیں. جب اب حج پر جاتے ادھر بھی 3 کو پتھر مارنا. ہمیشہ 3 پر ان لوگوں نے ہمیشہ اسلام
اسلام کی مخالفت کیا. اس لیے خدا فرماتا دین پر لعنت، چاہے وہ ظالم کی شکل میں، چاہے وہ منافق کی شکل میں، چاہے وہ کافر کی شکل میں. سبحان اللہ. ایک جنگ بھی پیغمبر نے نہیں کیا، سب دفاع. مثال کے طور پر اگر کوئی یہاں حملہ آور آئی، ہمارا دفاع ہے، وہی جنگ ہو جائے گا. پیغمبر نے جو دفاع کیا وہی جنگ بن گیا. ہر جنگ میں مولا علی نے، خدا نے رسول کو بچایا مولا علی کی شکل میں. ایک ہی جنگ جس نے پیغمبر یہی حملہ کیا 180 کلومیٹر خیبر مدینہ سے دور، وہ الگ بحث ہے، وہ کسی دن میں بتاؤں کہ خیبر پر حملہ کیوں کیا. اس کے بعد جو جنگ مولا علی نے کیا وہ 3 جنگ، اس کو مارکا کہتی ہے. اس میں نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ کافر ہے، نہ عیسائی ہے، لمبے لمبے داڑھی والی مسلمان، اس کو مارکا کہتی. یہ جنگ سخت ترین ہے کیونکہ مجھے شیروانی ہے، داڑھی بھی ہے، کیا پتہ اندر کیا ہے. اس لیے مولا علی فرماتا اس دشمن سے ڈرو جو آپ کی دوست کی شکل میں ہے، جو دشمنی اس کو مت ڈرو. مولا علی 3 جنگ باری ہے ایسی جنگوں پر کیونکہ دھوکہ لگا. جنگ سفین میں جب قرآن پڑا ہوا، اب کیا ہوا؟ منافق کے ساتھ جنگ کرنا. اسی لیے مولا علی کی تلوار چن چن کر مارتا کیونکہ مسلمان آگے جس کے بدل میں کوئی مومن آئے اس کا چھوڑتا ہے، جس کا نہیں اس کو گلا کاٹتا ہے. یہی اصحاب جن اصحاب نے حق چھوڑا، حق ہے علی. پیغمبر نے فرمایا جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر قرآن جائے گا. حق علی ہے. میں نے آیت اس لیے پڑھا جن لوگوں نے حق چھوڑا ہمیشہ تابوت میں رہے ہیں، چاہے وہ سفیر کی شکل میں، جمل کی شکل میں، نہربان کی شکل میں. صلوات پڑھیں. دوستوں، مومن اور منافق کا پہچان کرنا بڑی مشکل. میں آپ سے سوال کروں گا، ہر چیز کا ٹیسٹ ہے. تھوڑا سا آپ کی توجہ زندہ رہے گا. میں تو کچھ اہم بات 2-4 باتیں اہم کروں گا. ہر چیز کا ٹیسٹ ہے. اگر آپ کو وولٹر کو ٹیسٹ کرنا، سونے کو وولٹر کرنا، ٹیسٹ کرنا کہ پیتل ہے، اس کو ایسے کریں گے، اس کو تیزاب ڈالنا، پتہ چلے گا کتنا کرنٹ ہے. اگر نیلم کو، ڈائمنڈ کو، اس کو لیب ٹیسٹ ہوتا ہے. دودھ میں ایک شیشہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کتنا یہ پانی ہے. ہر چیز میں زعفران کا ٹیسٹ، لیبارٹری ٹیسٹ، ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ فیک ہے، یہ اور مومن کا ٹیسٹ کیسے کریں گے؟ ہر ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتے لمبے لمبے ڈاٹے کو. میں آج بتاؤں گا اصلی ٹیسٹ کیسا کرنا ہے. آپ مومن ایک مسلمان کے سامنے امام بارہ کی بات کرو، یعنی اشور خانہ یا اشور خانہ کہتے ہیں، ہم ہوتا امام بارہ کہتے، امام بارہ بنائیں. وہ کہیں گے نہیں مسجد اہم ہے. آپ چپ رہیں گے، مسجد تو اہم ہے. وہ امام بارہ کی طرف موجود ہیں. آپ کہیں گے زیارت پر جاؤ گے، نہیں آج واجب ہے. آپ سمجھ میری بات؟ آپ زیارت کی جملہ چھوڑو، وہ آج چھوڑیں گے. آپ مسجد چھوڑو گے، نہیں بہت ضروری ہے. پتہ چلا سب کے سب 5 پکا مسلمان محمد کو مانتے ہیں، مسجد کو بھی، مگر امام بارہ زیارت نہیں مانتے. جس نے علی ولی اللہ تسلیم کیا ایمان کے اندر، اسی کا مومن کہتے ہیں. وہی زیارت پر جائے گا، وہی علم اٹھائے گا. نہ داڑھی کو داڑھی دیکھنا ہے، نہ کچھ دیکھنا ہے. صلوات پڑھی. یہ جو کالی لباس پہنتے ہیں یہ سب مومن مت سمجھو. آپ کا جب میں شروع یہاں آیا، میں پہلے اکبر بھائی کو خدا اس کو عزت دے، اس نے مجھے پناہ دیا. میں باہر نکلا، کچھ لوگ میں نے اس کو سلام کی، یہ تو بڑے ہندو ہے تو ان کے پاس بھی کالی کر لیے. مجھے دھوکہ، یعنی ہندو بھائی نے بھی کالی کپڑے، اس کا مطلب کالی کپڑے پہننے سے وہ مومن نہیں ہے. وہ اپنی مذہب پر، مجھے دھوکہ لگا. اب کالے کپڑے کون بھی پہنے گے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی داڑھی رکھے گا، جیسے سفید میں لمبے لمبے داڑھی ہے، مولا اس جو آگے تھا اس نے 500 قرآن کھڑا کیا نازوں پر، ماریا استر رک گیا کہ قرآن ہے سامنے. قرآن ناطق نے آواز
सोच मौला अली को उल्टा उस पर हमला हो, ये है मुनाफिक और मोमिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिन बनना बड़ी मुश्किल। ये जो कोई मुल्ला कहते हैं जो पटरी वाला है, आपको पटरी वाला बहुत मोटी मिलेगी। अरे करबला की लड़ाई नमाज पर बिल्कुल बात करते हैं। नमाज अगर कोई शरीयत में अगर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, आपको हक नहीं इसके साथ जंग करना। कहा मुझे तो किताब देखो, कुरान दिखाओ, किसी जगह आपको अखलाक से कहना, रस्सी से खींच कर नहीं लेना। हुसैन अगर यजीद नमाज नहीं पढ़ता तो मिट गई। हुसैन को ये इस्लाम इजाजत नहीं देता उसके साथ जंग करो। मुझे बताओ पैगंबर जब किसी से जाती नहीं है, हुसैन क्यों करेगा? ये जो 19 साल ही 40,000 लोग उसके पीछे नमाज पढ़ते, 7 जमात करबला में पड़ा लगा, यहाँ एक ही जमात लगा। इसका मतलब वो सबसे बड़ा नमाजी है, मगर खुदा लानत करते हैं उस नमाज पर। क्यों? उन लोगों ने हक से इनकार किया। विलायत के बगैर जो भी करेंगे, चाहे रोजा चाहे ज़कात, वो सब बातिल है। समझ मैं एक जुमला कहूँगा, हमारे यहाँ शुरू में फरोजी 10 से सबको पता है पहली नमाज। अगर नमाज से लेकर हज तबरा तक अगर किसी को कबूल हो भी जाएगा, मुझे पता है मुझे कबूल नहीं, मुझे वुज़ू करना नहीं आता, नमाज दूर की बात, अगर कबूल हो भी सकता जन्नत नहीं मिलेगा। कोई बड़ा मौलवी मुझे सब चैलेंज करता हूँ, जहाँ जा मेरी आवाज क्यों नहीं हो जाएगा? सूरह दहर पढ़ो, खुदा ने फरमाया मैंने नापाक कदर से पैदा नहीं किया, आज़ाई जवाहिर किया, अदा किया, उसके बदले ये चीज यानी आपने कर्ज उतारा, जन्नत किस बेस पर मिलेगा आपका? आप शादी करते हैं, 10 लाख रुपया खर्च करते हैं, टेढ़ा बेड़ा मिसी फिर लड़ाई करता, जब 10 लाख जन्नत की होंगे क्या फ्री मिलेंगे आपको? इस पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपको कर्ज, ये आपका कर्ज है जो आपने खुदा ने अदा किया। ये तो एक आंख है, अगर किसी को हम 10 करोड़ रुपए देंगे, यहाँ ये एक आंख दे, वो कहेंगे पागल मैं कैसे दूंगा? जिसने ये एक आंख अदा किया, ये कितनी नियामतें, उसका बदले है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये कर्ज है। तो जन्नत किस बेस पर बेचेगी? जन्नत एक बेस पर बेचेगी। इसीलिए तमाम किताबें, चाहे सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी शरीफ, मिशकात शरीफ, उसूल काफी, इसीलिए जनाब ज़हरा ने कहा है बाबा जो मेरे लाल पर रोएगा उसका शफाअत मैं करूंगा। इंसान मतलब आंख की आंसू के बेस पर मिलेगा, मगर नतीजा गलत नहीं निकाला। इसका मतलब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, नहीं, सब कुछ करने के बाद आंसू का मातम करना तब जन्नत मिलेगा। कोई गलत है मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ आंसू का नहीं, ये शरीयत है, ये जनाब ज़हरा है। तमाम किताब जब जनाब ज़हरा तशरीफ लाएंगे, तमाम पैगंबर खड़ा हो जाए, यहाँ तक मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खड़ा हो जाए, इतना अजमत है। खुदा कहेंगे ज़हरा मालिक है, 8 दरवाज़े खुल जाएगा, जितने आपको शफाअत का आपको इजाजत है। और एक अहम बात, एक जुमला उसके बाद अपने मसाइल, अगर कहना मेरा काम सभी था आपका काम, या अकबर भाई या कोई मेरा दोस्त है, अगर ये किसी वक्त मेरा घर आएगा, अगर मैं प्रेजेंट मौजूद नहीं रहेगा, मेरी बेटी मेरी मिसेस को कहे अकबर भाई चाय पियो, यानी क्योंकि जानता है मेरी वजह से, अगर या मैं उसके घर जाऊँ, वो मुझे जानता था, या कोई भी दोस्त, अगर अनजान आदमी आएगा उसको ना मैं एंट्री दूंगा ना मेरी घरवाली, कोई नहीं। इसीलिए आये मोहब्बत है, आपके हुसैन के साथ प्यार है, सबके साथ प्यार है, कासिम हो, अकबर हो, अली असगर हो, हर एक के साथ हम प्यार करते हैं। अगर कोई हुसैन के घर जाएगा, मिसाल में मैं मिसाल कर रहा हूं, वो उसका दोस्त है, वो खाली है, हुसैन घर पर मौजूद नहीं है, अली अकबर मुझे, वो कहेंगे आइए आप हमारा दोस्त है, साथ हो कुछ या ना हो, आप यहाँ आए तो आदमी बहुत क्योंकि लेकर गया, अरे आपको जानता ही नहीं, उसको एंट्री नहीं मिलेगा, समझ के मेरे
سال 2 رکعت نماز پڑھا، ایسا کسی نبی نے ہی نہیں پڑھا، لعنت کے سوا کچھ ملا؟ کیوں؟ آدم کے انکار پر نہیں، اس نے اس میں پیغمبر کو انکار کیا، تبھی تو لعنت ملا۔ آئے محبت کیا ہے؟ محبت مسز کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، باپ کے ساتھ، جہاں محبت ختم ہوتا محبت شروع ہوتا۔ مثال اگر میں مر جاؤں گا، کتنا میری مسز میرے کے ساتھ پیار ہے، وہ روئے گا مگر دروازہ باہر نہیں آئے گی، جب میرا جنازہ نکلے گا۔ اگر میں مومن ہوں، میرا قدم قبر میں رہے گا، اس سے پہلے میرے مولا ہے۔ آپ کتنا ہے ان کے ساتھ پیار کرنا، کتنا یہ دولت۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں خدا فرماتا ہے جو میں نے دولت عطا کیا میری راہ پہ خرچ کرو۔ ڈھونڈو وہ راہ کون ہے؟ کوئی روڈ ہے، کوئی مغل روڈ ہے، کون روڈ ہے؟ بس سورہ علم کو خدا نے فرماتا کون روڈ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کی عبادت، آپ سے مدد، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط المستقیم پر رکھ۔ کیا ہے صراط المستقیم؟ سورہ یاسین پڑھو، خدا فرماتا ہے پیغمبر یہ جو یاسین ہے یہ اگر میں آپ سے سوال کروں آپ کہیں گے اس میں رسول بے شک ہر چیز کا 2 رخ ہوتا ہے، یہ اس میں رسول ہے، اس میں محمد ہے، مگر دوسرے روح اگر دیکھیں گے یہ اس میں حسین ہے، یہ یا حسین ہے۔ آپ کہیں یا حسین کیسا ہو گیا؟ آپ صرف ہائی جوڑنا ہے، یہ یا حسین ملے گا، یہ ہائی کے بغیر سر کے بغیر یا حسین ہے۔ اسی سورہ یاسین میں خدا فرماتا ہے اے رسول بے شک آپ صراط المستقیم پر ہے، یہ نہیں کہا آپ ہے، آپ صراط المستقیم پر ہے، صراط المستقیم علی ہے۔ یعنی یہ کیوں بنا کل بات کوئی بندے میں رسول کے راستہ، رسول نے کہ میرا راستہ نہیں علی کا راستہ، اسی میں آگے بڑھے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں انعام اکرام کیا۔ کون ہے وہ لوگ؟ کھلے دن میں باہر آیا وہ، جب عید مباہدہ آیت نمبر 61 آئے موت جب آیا وہ پیغمبر پاک، یہی ہے صدیق بھی ہے صادق بھی ہے، یہ جو خدا نے کہا میرے راستے پر خرچ کرو پیسہ، خدا ان کے راستے پر خرچ کرو، یعنی حسین کے راستے پر جان بھی دے دو مال بھی دے دو، خدا نے فرمایا یہ میرے راستے پر خرچ کیا۔ میں ممبر سے کہتا ایک شخص آیا، یعنی اگر کوئی آپ کا چاہنے والا گناہگار ہے کیا ہو جائے اس کا؟ مولا نے کہا ہم مصیبت ڈالیں گے دنیا میں۔ اس نے کہا اگر اس کا موت کے وقت سب اور قبر میں تھوڑا سا کہو خاموش ہو جاؤ، جو آپ سوچیں وہ نہیں ہو جائے، میرا درود جہنم میں نہیں جائے گا، ہر حال میں ہر قیمت میں جنت میں۔ اگر کوئی میلا کمرہ اس کو دھلائی ہو جائے گا میں نکالے گا مگر صاف ہو جائے گا، آخر اہل بیت کے ساتھ جنت میں ہو جائے گا۔ صلوات اللہ۔ کربلا کی جو لڑائی ہے دوبارہ ریپیٹ کر رہا، ہر مولوی ان کو جواب دینا، کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے نا جو بھی منافق کھڑا، خمینی سے فرماتا اگر کوئی منافق کھڑا ہو جائے گا اس کو نصیحت مت کرو، سمجھاؤ نہیں، اس کو ہاتھ پاؤں دھوئے ختم کرو، تو دوبارہ دوسرا دل بھی نہیں کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی طاقت کرو استعمال۔ سورہ بقرہ میں یہ سورہ قرآن پڑھ کر سمجھو، سورہ بقرہ میں ہے حضرت موسیٰ ایک دن چل رہا ہے، 2 آدمی آپس میں لڑائی کر رہا ہے، موسیٰ نے ایک کو مکہ مارا، اس نے یہ نہیں کہا کیا ہوا، خدا نے فرمایا جو اس نے بچایا وہ موسیٰ کی شروع میں، اور جو مارا مجھے پتا نہیں وہ کیا ہے۔ صلوات پڑھی آپ کو بھی یہی کرنا، شیر دل بننا، آپس میں لڑائی نہیں کرنا، جو حسین کے مخالف ولایت کا مخالف اس کے پاس لڑنا، اگر قتل نہیں کرنا تب بھی ہاتھ پاؤں توڑنا، تو دوبارہ کوئی بے دین کھڑا نہیں ہو جائے گا۔ شیر دل اس کو کہتے ضمیر زندہ ہونا، جب امام آ جائے گا اس کے ساتھ آپ شامل ہو جائے گا، آپ مجاہدوں میں شمار ہو جائے گا۔ کربلا میں جو لڑائی ہے 16 لاکھ میل میں، یہ تواریخ شکر 9 لاکھ فوج ہے،
اکیلا حسین کچھ بہتر اصحاب تھا، لڑ رہا ہے، کیا کیوں لڑ رہا ہے؟ وہ لڑ رہا ہے آخری سانس تک حسین نے لڑا کہ ہم ہتھیار نہیں چھوڑیں، ہم باطل کو سبق دیں گے۔ کتنا وہ نمازی ہے، اگر کوئی مجھے ثابت یہ کرے گا میں اپنا مذہب بدل دوں گا۔ اس یزید کے لشکر میں کوئی سکھ تھا، کوئی ہند تھا، ہندو تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی کافر تھا، کوئی مشرک تھا، ثابت کرو، میرا نمبر بھی لے لو، میں اپنا مذہب چینج کروں گا۔ کوئی نہیں تھا، سب کے سب اصحاب رسول، یہ ان کے بیٹا ہے۔ یہی اسی لیے میں نے آیت پڑھا، اصحاب النار فیہا خالدون، ہمیشہ اصحاب تابوت میں رہے گئے، جہنم میں۔ کیوں؟ ان لوگوں نے حسین کے خلاف جنگ کیا۔ جس نے حسین کے خلاف جنگ کیا وہ خدا اور رسول کے خلاف جنگ، ان کے سب جہنمی ہو گئے۔ دوستو آج 7 محرم ہے، مجھے مسائل پر نہ نہیں آتا، مگر اتنا ہی کہوں گا آج اس یتیم کا ماتم ہے۔ جب اس کا بابا امام حسن مرتضیٰ علیہ السلام میں نے زہر دیا، اس وقت کیا امام حسن نے کیا؟ قاسم کا گریبان چاک کے 3 سال، کیونکہ عرب میں دستور ہے جس کا گریبان چاک ہو یتیم آنا ہوا، وہ دوڑ کر گیا تھا۔ جب حسین کے پاس، حسین سمجھ گیا، جب حسین دوڑ کر آیا اس وقت امام حسن کا جگر باہر آیا، ایسا کروڑ بدلتا ہے حسین۔ اس وقت وصیت کیا، کس بے بس کیا امام حسن مجتبیٰ، اے حسین یہ میرا قاسم۔ اس کے اس سے پہلے ایک تعویذہ دیا اور کچھ وصیت کیا، اور امامت حوالہ کیا۔ اب یہی دن جب آیا، جب عاشور آیا، ہر شہید اپنے مولا پر اپنے آپ کو نثار کیا۔ بہت بار جناب قاسم گیا اور وہ فرمایا میرے لال کیا آپ نہیں کہ آپ کو میدان نہیں جانا؟ اس نے عرض کیا ماں میں بہت بار گیا مگر میرا مولا مجھے اجازت نہیں دیتا۔ وہ کہتا آپ میری بھائی کا نشانی ہے، میں کیسا آپ کو اجازت دوں گا؟ پھر ان فرمانے آپ کا دست مبارک پکڑ کر ایک تعویذہ ہے، وہ تعویذہ نہیں ہے، وہ ایک خط ہے۔ وہ امام حسن جانتا ہی بلوی امامت، وہ خط کھولا۔ اس وقت جب کھولا امام حسین کرسی پر کھڑا ہو گیا، کیا پڑھا تو یہ خط پڑھو۔ جب امام حسین نے بھائی کا خط پڑھا اتنا رویا گھر سے گر پڑا، اپنا قاسم کو تیار کیا، ایک کرتا سجایا، صحرا باندھا، ایک تلوار دیا، تلوار ایک جنید عباس علیہ السلام نے سوار کیا گھوڑے پر۔ جب چلا گیا حسین اتنا رویا کہ جہاں قاسم نے عرض کیا اے میرے چچا آج آپ کو سبینہ یاد آ جائے گا، جہاں میرے بابا نے کیسے جنگ کیا۔ رجس پڑا حضرت قاسم نے، جب آگے بڑھا جیسے چاند غائب ہوتا ہے بادل میں، ایسے غائب ہو گیا۔ جنگ کرتے کرتے جب ایک شکی نے ایسا بالا مارا، اس نے صدا دیا اے میرے چچا حسین مجھے مدد کے لیے آؤ۔ حسین جب نکلا گھوڑے سے تیز دوڑا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے ادھر ادھر، قاسم زندگی میں تقسیم ہو گیا۔ بس حسین نے کیا کیا؟ یہاں کی بوٹی اٹھایا، یہاں کی بوٹی اٹھایا، عرض کیا ہے پروردگار آج میرا قاسم بھی چلا گیا، بس میں تنہا رہے گا۔ حسین صدا دیتا اے میرے بچوں مجھے مدد کرنے آؤ۔ اس وقت کیا عالم، شاید اس وقت حسن مجتبیٰ قبر میں تڑپ رہا، جنت میں جناب زہرا، جناب محمد رسول اللہ، جناب مولا علی اس وقت کس بے بسی کی عالم میں کربلا پہنچ گیا۔ شاید ماتم کرتے گئے اے میرے لال آج دلہا کا ماتم ہے، آج قاسم کا ماتم ہے، جو یتیم جسی دنیا سے مسمار اور گولوں کے ٹاپو سے مسمار